کو بیان کر دیا تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ نماز کی کیا شرائط ہے، اور کیونکہ بغیر شرائط کے نماز درست نہیں ہے، اور ہم خود بھی اپنے نمازوں میں مستقل محاسبہ کریں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں یا پھر ہمارے اندر ہمارے لیے شرائط۔ السلام علیکم۔ قرآن کریم کی تلاوت آج ہم آپ حضرات کو پڑھ کر سنائیں گے۔ قرآن کس انداز سے پڑھنا چاہیے، کس طریقے سے پڑھنا چاہیے، اور گنہ، اظہار، ان تمام چیزوں کا خیال، خاص طور سے قواعد کا خیال رکھنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن پڑھنے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دولت سے کسی کو محروم نہ رکھے۔ واقعی میں قرآن پڑھنے کا مزہ ہی بھائی الگ ہوتا ہے، اور اب وہ لوگ جو بیچارے قرآن سے محروم ہیں، قرآن نہیں پڑھنا جانتے، وہ تو بیچارے رات دن ان کا وقت پچھتانے میں ہی چلا جاتا ہوگا۔ صبح صبح جب قرآن کی تلاوت ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں کہ کتنا مزہ آتا ہے۔ ان سے پوچھو جن کے پاس قرآن کی دولت ہے، بھائی وہ تو مال مال ہیں جن کے پاس قرآن کی دولت ہے، اور وہ لوگ جن کے پاس قرآن کی دولت ہی نہیں ہے، وہ صبح بہت سے بیچارے کوشش کرتے ہیں پڑھنے کی، لیکن پڑھا نہیں جاتا کیونکہ انہوں نے کبھی پڑھا نہیں ہے قرآن۔ اس لیے اگر آپ بھی قرآن پڑھنا چاہتے ہیں
تو ہمارا ایک چینل ہے دوسرا، علم کی تختی، آپ اس پر جا سکتے ہیں۔ اس پر ہم نے نورانی قاعدہ کا مستقل پارٹ کے اعتبار سے سبق دے رکھا ہے، پورے اسباق دے رکھے ہیں، آپ وہاں جا سکتے ہیں اور ایک پارٹ پڑھیں، آج اس میں سبق لیں، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں، دوسرا پارٹ پڑھیں، تیسرا پارٹ پڑھیں، اس طریقے سے پھر یہاں تک کہ آپ کو پارہ عام میں چلا جائے گا، اور وہاں پارہ عام کے اندر بھی ہم نے پارٹ کے اعتبار سے سبق دے رکھا ہے، آپ مستقل وہاں قرآن سیکھ سکتے ہیں۔ واقعی میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت سے بھائی قرآن کی دولت سے محروم ہیں، قرآن نہیں پڑھنا جانتے، اس لیے ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہے۔ بس آپ کی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک اچھا آپشن چنا ہے، تو پھر ہم نے یہ کام شروع کر دیا کہ کم سے کم زیادہ نہیں تو تھوڑا تو کچھ نہ کچھ سیکھیں گے لوگ۔ اس لیے قرآن پاک سیکھنا چاہیے، یہ بہت بڑی دولت، قرآن سیکھنا چاہیے، قرآن کی دولت بہت بڑی چیز ہے۔ گھر میں اگر قرآن کی تلاوت ہوتی رہے تو میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اس گھر کے اندر نقصان، اس گھر کے اندر ٹوٹا، اس گھر کے اندر پریشانی نہیں آ سکتی۔ آج ہم جو پریشان ہیں وہ اس لیے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، اللہ کے حکموں سے دور ہیں، کیونکہ قرآن ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان سکون حاصل کر سکتا ہے، اور اس کے پڑھنے کا انداز، پڑھنے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے، قرآن کا پڑھنے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ بہرحال میں آپ سے بس یہی چھوٹی سی اپیل کر رہا ہوں کہ آپ قرآن اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ علم کی تختی پر جا سکتے ہیں، وہاں پر ہم نے کچھ مسائل بھی دے رکھے ہیں، موٹے موٹے مسائل، جس نماز کے، اور اسی طریقے سے نماز اشراق ہے، نماز چاشت ہے، یہ تمام ان کے پڑھنے کا طریقہ، ان کی فضیلتیں، تمام چیزیں وہاں بیان کر رکھی ہے، آپ وہاں جا سکتے ہیں، آرام سے بے جھجک ہو کر سیکھیے۔ دیکھیے زندگی دوبارہ نہیں ملتی، جو زندگی ہے اس زندگی کو اچھی طریقے سے گزار لو، اس زندگی کے ایک ایک وقت کو، ایک ایک منٹ کو قیمتی بنا لو، پھر ہمارے وقت کی قدر ہوگی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینی دنیاوی نالج حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل علم کی تختی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دیں، تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو کوئی اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ شکریہ۔